الحمد والصلاة والسلام على سميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام کا نذرانہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حاضر ويا نازل للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك
يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جو ذکر محمد سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، جو ذکر محمد سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ مانوس نہیں ہوتا، پائے وہ کبھی راحت یہ محسوس نہیں ہوتا. جو ذکر محمد سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ مانوس نہیں ہوتا، پائے وہ کبھی راحت یہ محسوس نہیں ہوتا. جو مانگنا ہے دوستو مانگو در زہرا سے، جو مانگنا ہے دوستو، جو مانگنا ہے یارو مانگو در زہرا سے، کیونکہ اس در کا گدا کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس در کا گدا کبھی مایوس نہیں ہوتا. حمد و صلات کے بعد احباب ذی وقار و سامعین محتشم، آج کے یہ مقدس محفل پاک بسلسلہ جشن عید میلاد النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم، ہمارے قریبی اور مخلص ساتھی حاجی تاج الدین انصاری، حاجی لائق علی ضیاء، حاجی بشیر احمد اور محمد ارشد صاحب کا نائب ناظم، ان احباب نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے آمد اور آپ کی شان کے سلسلہ میں اس محفل پاک کو سجایا اور آپ سب کو دعوت پیش کی. اللہ کے جناب میں ملتمس اور دعا گو ہوں، اللہ جل شانہ حجاج کرام کی اس مقدس کوشش کو اپنی بارگاہ قدسیہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جو آپ احباب ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے، اللہ آپ پر بھی اور پورے ورلڈ کے اندر مسلک اہل سنت کے جتنے غیور مسلمان ہیں، اللہ ان سب پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے. سامعین محتشم، آج کا موضوع ہے شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے میں یہ مناسب سمجھوں گا کہ جس سلسلہ میں اس محفل کو منعقد کیا گیا ہے، میلاد کی لغوی نہیں اصطلاحی تعریف عرض کر دی جائے تاکہ اگلی بات سمجھنے میں آسانی رہے آپ کو بھی، اور جہاں تک بذریعہ انٹرنیٹ یہ آواز حق و صداقت کی پہنچے ان تمام تک بھی یہ بات واضح ہو جائے کہ میلاد صرف
مسلمان یعنی انسانوں میں مسلمان ہی نہیں مناتے، بلکہ یہ تو وہ عظیم عبادت ہے جس کو خود رب ذوالجلال والاکرام بھی کرتا رہتا ہے۔ میلاد کی تعریف الامام المحدث الفقیہ امام جلال الدین السیوطی الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک کتاب الحاوی للفتاوی، اس میں پورا ایک چیپٹر اور باب باندھا ہے کہ یہ باب ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے بارے میں۔ اور یہ کوئی عام فقیہ یا محدث نہیں ہے، یہ وہ مقدس ہستی ہیں جن کو ایک روایت میں جاگتے ہوئے، یہ بات آپ کی شان پہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ سننے والے کو سمجھ آئے کہ یہ جو کچھ کیا گیا سرکار کے کرم سے ہی کیا گیا ہے۔ جاگتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی کو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک روایت میں 70 اور ایک روایت میں 72 مرتبہ جاگتے ہوئے اپنا دیدار عطا فرمایا تھا۔ تو ایسی ہستی نے اپنی ایک کتاب میں باب باندھا ہے کہ یہ باب رسول کریم کے میلاد کے بارے میں ہے، اور میلاد کا باب سیاہ ستہ کے ائمہ میں سے امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر بھی باندھا ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کرو، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیاہ ستہ کے ائمہ میں سے امام ترمذی نے باب باندھا کہ اس باب میں وہ حدیثیں ہوں گی جن کا تعلق مصطفیٰ کریم کے میلاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب تعریف کیا لکھی ہے؟ ہوا اجتماع الناس وقراءۃ ما تیسر من القرآن۔ کہہ رہے ہیں امام جلال الدین سیوطی الشافعی رضی اللہ عنہ کہ میلاد یہ ہے، ہوا اجتماع الناس، کہ لوگوں کا کیا ہو؟ اجتماع ہو، لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ آپ اکٹھے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اجتماع ہے کہ نہیں ہے؟ پھر فرمایا وقراءۃ ما تیسر من القرآن، اور قرآن میں سے وہ پڑھا جائے، اس محفل میں کوئی قرآن میں وہ پڑھے ما تیسر، جو اس کو آسان لگے، یعنی ایک آیت پڑھے، 10 پڑھے یا پارہ پڑھے، پڑھے قرآن، پڑھے قرآن۔ اور اگلی یہ 2 باتیں، تیسری بات، اور احادیث میں سے ان احادیث کا ذکر کرے اس محفل میں جن احادیث میں سرکار کی آمد کے وقت کیا کیا کائنات کے اندر خلاف عادت کام واقع ہوئے، اور وہ احادیث ذکر کی جائیں، قرآنی آیات ذکر کی جائیں جن سے مصطفیٰ کریم کی شان کا اظہار ہوتا ہو۔ امام فرماتے ہیں اسی چیز کا نام میلاد مصطفیٰ ہے، اسی چیز کا نام میلاد ہے۔ کچھ سننے والے، ایک سنانے والا اور سنائے مصطفیٰ کریم کی شان ہے، لیکن ہو قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن پڑھے یا حدیث پڑھے۔ جاہل بندے کو اجازت نہیں ہے، جو من گھڑت کہانیاں اس وقت میلاد کے باب میں لوگوں نے شامل کی ہیں، ان کی گنجائش نہیں ہے۔ کہا قرآن پڑھ کے سمجھا مصطفیٰ کریم کی شان، یا مصطفیٰ کریم کی حدیث پڑھ کے سنا۔ ایک سنائے اور کچھ سنے، اسی کا نام کیا رکھا ہے؟ اونچی بولو، آخر تک بولو۔ آپ ایک جملہ عرصے سے سنتے چلے آ رہے ہیں، نقیب محفل سے بھی، ثنا خانوں سے بھی، اور بعض مقررین سے بھی، کہ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے، درود شریف ایک ایسا، لوگ کہتے ہیں، میں لوگوں کی زبانی آپ تک بات پہنچا رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا یہ، کہ اس میں وحدہ لا شریک بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگوں کے جملے ہیں، وحدہ لا شریک بھی شریک ہوتا ہے۔ میں اپنے ان تمام معززین سے التجا کرنا چاہوں گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو کہتے ہوئے یہ خیال تو نہیں آتا کہ درود کس چیز کا نام ہے، درود کس طرح پڑھا جاتا ہے، کیا اس کی نسبت
اللہ کی ذات کی طرف کرنا درست بھی ہے کہ نہیں ہے؟ آج آ کے کہے گا قرآن کہہ رہا ہے، تو بھائی قرآن گھر بیٹھے سمجھ آتا ہوتا تو علماء زندگی کا ایک حصہ کیوں وقف کرتے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے؟ پھر ان ائمہ اور محدثین کی حاجت کیا پڑتی؟ قرآن میں آیا، میں یہی تو بتانے چلا ہوں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے یصلون درود پڑھتے ہیں علی النبی، اس غیب بتانے والی ہستی پر۔ نبی کا معنی یہی ہوتا ہے، نبی کا معنی لغوی۔ دیکھنا یہ ہے کہ درود کیا ہے، اور یہاں اللہ کا درود، اللہ درود پڑھتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے درود پڑھے نا، جو جس کو آتا ہے وہی پڑھے، جس کو آتا ہے وہی پڑھے، جس کو نہیں آتا وہ مجبور ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے سنا دیا، میں نے بھی سنا، آپ سب نے بھی، ارد گرد والوں نے بھی۔ شروع کہاں سے ہوتا ہے درود؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ۔ درود کا معنی کیا ہے؟ جو پہلا لفظ ہے اللہم، یہ درود کے صیغے کا پہلا لفظ ہے اللہم۔ معنی کیا ہے اپنی زبان میں؟ اے، اس کے بغیر کوئی درود پڑھے؟ احادیث میں جتنے درود ہیں، کتب کے اندر جتنے درود ہیں، اللہم کے بغیر درود پڑھو، کوئی ہے درود ایسا؟ درود اللہم صلی علی، اور درود میں کامل درود وہ ہے جس کو آپ ہر نماز میں آخری رکعت کے اندر جا کے تشہد کے بعد پڑھتے ہیں، کیونکہ جب سرکار سے صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں سلام کا تو طریقہ آتا ہے، درود کس طرح پڑھنا ہے؟ تو مصطفیٰ کریم نے درود ابراہیمی کی تعلیم عطا فرمائی تھی۔ اللہم صلی علی، اللہم کا معنی ہے اے۔ اب یہ تو ہے آپ کا درود، جب آپ پڑھیں تو معنی ہوتا ہے اے اللہ صلی، خصوصی رحمت نازل فرما، خصوصی رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی ذات پر، وآلہ واصحابہ وازواجہ، تمام کی ذات پہ اے اللہ تو کیا بھیج؟ خصوصی رحمت بھیج۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، کیا اللہ بھی اسی طرح درود پڑھتا ہے؟ میں صحیح بخاری سے حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں، میں کوئی گھر سے تو نہیں فتویٰ دوں گا۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ باتیں تو ہم نے سنی ہیں کہ اللہ بھی اس میں شریک ہے۔ کس طرح شریک ہے؟ اللہ کس طرح درود پڑھتا ہے؟ سوال ہے میرا، کیا اللہ بھی اسی طرح پڑھتا ہے؟ اللہم صلی علی، اگر اسی طرح پڑھے تو قل هو اللہ احد والی آیت کہاں جائے گی؟ لا الہ الا ہو، قرآن میں جتنی آیات ہیں یہ آیات کس طرف جائیں گی؟ مطلب کیا ہے کہ اللہ وحدہ، اونچی بولو، اللہ وحدہ، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی۔ اگر وہ اسی طرح پڑھے تو معنی پہلے جملے کا ہوتا ہے اے، میری بات کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ اے اللہ۔ اب ہم پڑھیں مطلب سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اللہ، یار بولو تو صحیح، تھوڑی سی شاید مشکل بات میں نے شروع کر دی اس لیے آپ چپ کر گئے، لیکن قرآن سے جو ثابت کرنا ہے کہ میلاد اللہ بھی پڑھتا ہے، پھر کچھ سمجھنا